السلام علیکم گائز، آج ہم لوگ امی کی طرف آئے ہوئے تھے تو جو ہے نا رات کو نائٹ کو بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ اسٹے کرنا تھا۔ شام کے 6 بج گئے تھے اور جویریہ میڈم جو ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور کام بہت زیادہ کرنے والے پڑے تھے۔ جو بھابھی اور بھائی ہے وہ لوگ بھی جو ہے نا سیلکوٹ کیے ہوئے تھے، یہاں پہ نہیں تھے، تو جویریہ کو اتنی اٹھانے کی کوشش کی، جویریہ بالکل بھی نہیں اٹھ رہی تھی اور میری سسٹر نے اس کے ساتھ پرینک کیا اور جویریہ میڈم جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جان نے اس کو اتنا تنگ کیا، اقرا نے اس کو اتنا چھیڑا، پھر بھی وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس کو اٹھایا، اٹھی ہے جب وہ تو بہت ہنسی بھی ہے اور بعد میں جو ناراض ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے میرا مذاق بنا لیا ہے، تم لوگوں نے میری ویڈیوز بنائی ہے۔ ہم نے اس کو یہ بولا کہ نہیں، ہم نے تمہاری ویڈیوز بنائی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور جو میری سسٹر ہے وہ بھی جو ہے نا آج بہت مزاحیہ موڈ میں تھی اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا اور جویریہ فائنلی اٹھ گئی۔ یہ میں نے اس کو تیار کیا ہے، جانو میری بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کسی نے مذاق نہیں کرنا، بلکہ اگر کسی نے میرے سے کلاسز لینی ہوئی تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ میں ان کے پلان میں بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ جب میں باہر سے آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ جویریہ کے ساتھ موئے موئے ہو چکا ہے، تو جویریہ بیچاری ناراض ہو رہی تھی، نہیں آپ کو سارا پتہ تھا۔ میں نے کہا واقعی مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو باہر تھی۔ اور آنٹی نے بیچاری نے چارپائیاں وغیرہ نکالی ہیں باہر، بستر وغیرہ لگائے ہیں اور کام بہت زیادہ تھا۔ جویریہ کو میں نے ملک شیک پینے کے لیے دیا، تھوڑا اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، اور پھر ہم لوگوں نے بھی جویریہ سے اتنے زیادہ کام کروانے تھے، اس لیے اس کی تھوڑی خدمت تو کرنی تھی نا، تب بھی اس کا موڈ تھوڑا سیٹ ہونا تھا۔ جویریہ کو ہم نے کہا کہ تم جو ہے نا پیازوں کے چھلکے اتارو، پیاز چوپ کرو۔ جویریہ بول رہی تھی کہ تم لوگوں نے میری نیند اسی وجہ سے خراب کی اور مجھے اسی وجہ سے اٹھایا ہے کہ مجھ سے کام کروانے تھے۔ میں نے کہا ٹینشن نہ لیں، سب کے حصے میں تھوڑا کام آئے گا۔ میں نے اتنے میں چکن دھلائی کیا اور عروہ میڈم سے ہم لوگوں نے اتنا کام نہیں کروایا تھا، تو عروہ کے ذمہ بھی کوئی نہ کوئی کام لگوانا تھا۔ عروہ میڈم بڑے آرام سے بیٹھی تھی، اس کو میں نے بولا سارا دن کا جس روم میں تم لوگوں نے گند ڈالا ہے نا وہ جا کے گند سمیٹو، جویریہ کو اپنا کام کرنے دو۔ اور کیٹی بیچاری کو اتنی گرمی لگ رہی تھی، باہر کا سین بہت زیادہ گرم تھا تو وہ بیچاری اندر سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اور محمد چکن لینے گیا تھا، وہ بیچارہ چکن اٹھا لایا، قیمہ کروا کے لایا اور اتنی مشکل سے گھر میں قیمہ کیا۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور ہم نے کدو اور دال بنانی تھی۔ اور آنٹی صاحب کے ایک علیحدہ مسکے ہوتے ہیں، بچوں کو پوچھ رہی تھی کہ میرا تو کدو دال کھانے کو بالکل دل نہیں ہے، تم لوگوں کا دل ہے؟ وہ بھی آگے سے آنٹی کے ساتھ ہی جو شوخے بن گئے تھے، انہوں نے بھی کہا نہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے میکرونیز کی تیاری کی ہے، میں نے ایک طرف ہانڈی بنائی ہے، دوسری طرف جو ہے نا میری سسٹر نے میکرونیز تیار کی ہے۔ جویریہ میڈم نہانے کے بعد بالکل ریڈی ہو گئی تھی۔ عروہ کو میں نے کہا تم نے کام کم کیا تو تم آٹا گوندھ لو، تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی، ہم دونوں نے بلکہ چاروں نے مل کے سارے کام کیے ہیں، تھوڑا کام سب کے حصے میں آیا تھا تو کام جلدی ختم ہو گئے تھے، کام کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہانڈی بھی ہماری بن گئی تھی اور میکرونیز بھی تیار ہو گئی تھی، تو سب کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا کہ ہم لوگوں نے کھانا تو کھانا نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے میکرونیز کھانی۔ بھئی جب بھی ہم لوگ امی کی طرف آتے ہیں نا، تو آنٹی کام ہوتی ہے، آنٹی کے ساتھ نہ بچے کام ہوتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے بچوں کی فرمائش ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ آنٹی نے فرمائش کی ہے۔ وہ بھی بچوں کے ساتھ بچی بنی ہوتی ہے اور ساتھ میں بہانہ مل جاتا ہے اس کو اپنے چسکے لگانے کا، تاکہ اس کو کوئی بات نہ کر سکے، اس کو یہ نہ بول سکے تو کوئی یہ سبزی کیوں نہیں کھا رہی۔ سب نے ہم لوگوں نے انجوائے کیا، میکرونیز بہت مزے کی بنی تھی۔ ہم نے آنٹی کو بولا کہ بھئی تم نے میکرونیز اچھی بنائی ہے، اور جو ہے نا بہت انجوائے کیا، گرمی تھی اور ہمارا کام سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بس کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ جس نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا وہ فالو کر لے۔